السلام علیکم دوستو، تو کیسے ہیں آپ سب دوستو؟ آج میں حاضر ہوں ایک ایسے جنگجو کی کہانی لے کر جس نے اپنی کم عمری میں ہی اپنا نام کمایا۔ دوستو، محمد بن قاسم بنو امیہ خاندان کے مشہور سپہ سالار حجاج بن یوسف کے بھتیجے تھے۔ انہوں نے محض 17 سال کی عمر میں سندھ فتح کر کے برصغیر میں اسلام متعارف کروایا۔ ان کی اس عظیم فتح کے باعث برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں میں ایک ہیرو کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ دوستو، محمد بن قاسم 695 میں طائف میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد محترم خاندان کے معزز افراد میں شمار کیے جاتے تھے۔ دوستو، جب حجاج بن یوسف کو عراق کا گورنر مقرر کیا گیا تو اس نے اپنے خاندان کے معزز لوگوں کو مختلف عہدوں پر فائز کیا۔ ان میں محمد بن قاسم کے والد بھی تھے جو بصرہ کی تقرری پر تھے۔ اس طرح محمد بن قاسم کی ابتدائی پرورش بصرہ میں ہوئی اور 5 سال کی عمر میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ دوستو، بچپن ہی سے محمد بن قاسم مستقبل کے قابل اور ذہین شخص نظر آتے تھے۔ غربت کی وجہ سے محمد بن قاسم اعلیٰ تعلیم کی خواہش کو پورا نہ کر سکے، اس لیے ابتدائی تعلیم کے فوراً بعد ہی فوج میں بھرتی ہو گئے۔ اتنی کم عمری میں اپنی صلاحیت اور غیر معمولی قابلیت کی وجہ سے فوج میں اعلیٰ عہدہ حاصل کر کے امتیازی حیثیت حاصل کی۔ دوستو، جب 15 سال کی عمر میں سن 710 میں ایران میں کردوں کی بغاوت کے خاتمے کے لیے محمد بن قاسم کو سپہ سالاری کے فرائض سونپے گئے تو اس وقت بنو امیہ کے حکمران ولید بن عبد الملک کا دور تھا اور حجاج بن یوسف عراق کا گورنر تھا۔ اس مہم میں محمد بن قاسم نے کامیابی حاصل کی اور ایک غیر معمولی چھاؤنی کو شیراز شہر بنا دیا۔ اس کے بعد محمد بن قاسم کو شیراز کا گورنر بنا دیا۔ اس وقت محمد بن قاسم کی عمر 17 سال تھی۔ دوستو، محمد بن قاسم نے اپنی تمام خوبیوں ذہانت کے ساتھ حکمرانی کر اپنی قابلیت کا سکہ بٹھایا۔ دوستو، جب 712 صدی عیسوی میں حجاج بن یوسف کو برصغیر کی ایک مظلوم اور بےکس بیٹی ناہید کا خط ملا جس میں اس نے مدد مانگی تھی تو حجاج بن یوسف نے فوج تیار کی اور اس فوج کی کمان محمد بن قاسم کو دی۔ دوستو، صبح کی نماز کے بعد دمشق کے لوگ بازاروں اور گھروں کی چھتوں پر کھڑے محمد بن قاسم کی فوج کا جلوس دیکھ رہے تھے۔ دنیا کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ تھا کہ فوج کی قیادت ایک 17 سالہ نوجوان کے ہاتھ میں تھی۔ دمشق سے لے کر بصرہ تک راستے کے ہر شہر اور بستی کے کمسن لڑکے، نوجوان اور بوڑھے اس فوج میں شامل ہوئے۔ کوفہ اور بصرہ میں محمد بن قاسم کی روانگی کی اطلاع مل چکی تھی اور نوجوان عورتیں اپنے شوہروں، مائیں اپنے بیٹوں اور لڑکیاں اپنے بھائیوں کو نوجوان سالار محمد بن قاسم کا ساتھ دینے کے لیے آمادہ کر رہی تھیں۔ دوستو، بصرہ کی عورتوں میں محمد بن قاسم کی والدہ نے تبلیغ کا جذبہ پیدا کیا کہ ناہید کا مسئلہ قوم کی ہر بیٹی اور بہو کا مسئلہ ہے۔ خرابی صحت کے باوجود محمد بن قاسم کی والدہ محلے کی ہر عورت کے پاس جاتیں اور جہاد کی تبلیغ کرتیں۔ بصرہ کی عورتوں نے جنگی سامان کی خریداری کے لیے اپنے زیورات بیچ دیے۔ جبکہ یہ خبر عراق کے دوسرے شہروں میں پہنچی تو باقی عورتوں نے بھی پیچھے رہنا گوارا نہ کیا اور سب نے بیت المال میں لاکھوں روپے جمع کروا دیے۔ دوستو، محمد بن قاسم نے بصرہ میں 3 دن قیام کیا۔ اس کی آمد سے پہلے بصرہ میں حجاج بن یوسف کے پاس مکران کے گورنر محمد بن ہارون کا یہ پیغام پہنچ چکا تھا کہ عبید اللہ کی قیادت میں 20 آدمیوں کا وفد دیبل بھیجا گیا تھا۔ اس میں سے صرف 2 نوجوان جان بچا کر مکران پہنچنے میں کامیاب ہوئے ہیں، باقی تمام دیبل کے گورنر نے قتل کر دیے۔ اس خبر نے بصرہ کی عوام میں انتقام کی سلگتی ہوئی آگ پر تیل کا کام دیا۔ دمشق سے روانگی کے وقت محمد بن قاسم کی فوج کی تعداد کل 5000 تھی، لیکن جب وہ بصرہ سے روانہ ہوا تو اس کے لشکر کی مجموعی تعداد 12000 تھی، جن میں سے 6000 سپاہی گھوڑا سوار، 3000 پیدل اور 3000 سامان رسد کے اونٹوں کے ساتھ تھے۔ محمد بن قاسم شیراز سے ہوتا ہوا مکران پہنچا۔ مکران کی سرحد عبور کرنے کے بعد لسبیلا کے پہاڑی علاقوں میں اسے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بھیم سنگھ 20,000 فوج کے ساتھ لسبیلا کے سندھی گورنر کی مدد کے لیے پہنچ چکا تھا۔ اس نے ایک مضبوط پہاڑی قلعے کو اپنا مرکز بنا کر تمام راستوں پر اپنے تیر انداز بٹھا دیے۔ اپنے باپ کی مخالفت کے باوجود وہ راجہ کو اس بات کا یقین دلا چکا تھا کہ اس کے 20,000 سپاہی 12,000 مسلمانوں کو لسبیلا سے آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ مسلمانوں کے پہاڑی علاقے میں داخل ہوتے ہی بھیم سنگھ کے سپاہیوں نے
इक्का दुक्के हमले शुरू कर दिए। 30-40 सिपाहियों का गिरोह अचानक किसी टेली या पहाड़ी से नमूदार होता और आन की आन मोहम्मद बिन कासिम की फ़ौज के किसी हिस्से पर तीर और पत्थर बरसाकर गायब हो जाता। घोड़ों के सवार इधर उधर हटकर अपना बचाव कर लेते, लेकिन शुतर सवार दस्तों के लिए ये हमले बड़ी हद तक परेशान कुन साबित हुए। बाज़ औक़ात भटक कर इधर उधर भागने वाले ऊँटों को मुनज़्ज़म करना हमला करने वालों के तअक़्क़ुब से ज़्यादा मुश्किल हो जाता। मोहम्मद बिन कासिम ने यह देखकर हर अव्वल के प्यादे दस्तों की तादाद में इजाफ़ा कर दिया, लेकिन हमलावरों की एक जमात आगे से कतरा कर भागती और दूसरी जमात पीछे से हमला कर देती। एक गिरोह किसी टेले पर चढ़कर लश्कर के दाएं बाजू को अपनी तरफ मुतवज्जा करता और दूसरा बाएं बाजू पर हमला कर देता। जूँ-जूँ मोहम्मद बिन कासिम की फ़ौज आगे बढ़ती गई, इन हमलों की शिद्दत में इजाफ़ा होता गया। रात के वक्त पड़ाव डालने के बाद शब खून के डर से कम अज़ कम 1/4 फ़ौज को आसपास के टीलों पर काबिज़ होकर पहरा देना पड़ता। एक शाम मोहम्मद बिन कासिम को एक जासूस ने इत्तला दी कि शुमाल की तरफ 20 कोस के फासले पर एक मज़बूत किला इस लश्कर का मुस्तक़िर है। मोहम्मद बिन कासिम ने अपने तजर्बाकार सलारों की एक मजलिस से शोरा बुलाई। बाज़ सलारों की ये सलाह थी कि इस रास्ते को छोड़कर समंदर के साहल के साथ साथ निस्बतन हमवार और रास्ता इख्तियार किया जाए। हम इस किले से जिस कदर दूर होंगे इस कदर इन हमलों से महफूज रहेंगे। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम मुत्तफ़िक ना हुआ। उसने कहा, जब तक ये इलाका दुश्मन से पाक नहीं होता हमारा आगे बढ़ना ख़तरे से खाली नहीं। ये किला उनके दिफा की अहम चौकी है। मुझे यकीन है कि इस किले की फ़तह हो जाने के बाद दुश्मन ये तमाम इलाका खाली करने पर मजबूर हो जाएगा और दुश्मन के जो सिपाही यहाँ से फ़रार होंगे वो दिबल पहुँचकर एक शिकस्त खोरदा जहनीत का मुजाहरा करेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ से कतरा कर निकल गए तो उनके हौसले बढ़ जाएंगे और हमारा अकब हमेशा गैर महफूज रहेगा। हमारा पहला मकसद इस किले को फ़तह करना है। इस किले की फ़तह के बाद अगर पहाड़ियों में फैले हुए लश्कर की तादाद काफ़ी हुई तो वो इस इलाके में हमारे साथ फ़ैसला कुन जंग लड़ने की कोशिश करेंगे और हमारी बेहतरी है कि मैं समझता हूँ कि हमारी पेशकदमी रोकने के लिए इस किले के मुहाफ़िज़ों की ज़्यादा तादाद आसपास के पहाड़ियों पर मुनक़सिम है। मैं आज सूरज निकलने से पहले इस किले पर हमला करना चाहता हूँ और मकसद के लिए मैं अपने साथ फ़कत 500 प्यादा सिपाही लेकर जाना चाहता हूँ। आप बाकी फ़ौज के साथ रात भर पेशकदमी जारी रखें। इसका नतीजा ये होगा कि वो लोग चारों अतराफ़ का ख्याल छोड़कर आपका रास्ता रोकने की फ़िक्र करेंगे। चांदनी रात में आपके लिए आगे बढ़ने का रास्ता ज़्यादा ख़तरनाक साबित होगा। अगर सुबह तक आपको किला फ़तह हो जाने की खबर पहुंच जाए तो आप पेशकदमी रोककर मेरे हुक्म का इंतज़ार करें। अगर किला फ़तह हो जाने के बाद दुश्मन ने किसी मुनज़्ज़म जगह होकर मुकाबले की हिम्मत की तो मैं किले की हिफाजत के लिए चंद आदमी छोड़कर आपके साथ आ मिलूँगा और अगर उन्होंने किले को दोबारा फ़तह करना चाहा तो आप वहां पहुंच जाएं। एक बूढ़े सलार ने कहा, मुझे यकीन है इंशाअल्लाह आपकी कोई तदबीर गलत ना होगी, लेकिन सिपा सलार का फ़ौज के साथ रहना मुनासिब है। सिपा सलार की जान बहुत कीमती होती है, वो फ़ौज का आखिरी सहारा होता है। अगर इस ख़तरनाक मुहिम में आपको कोई हादसा पेश आ गया तो क्या होगा? तो मोहम्मद बिन कासिम ने बड़ा ही खूबसूरत जवाब दिया कि कादसिया की जंग में ईरानियों को अपने ज़बरदस्त लश्कर के बावजूद इसलिए शिकस्त हुई कि उन्होंने अपनी ताकत से ज़्यादा रुस्तम की शख्सियत से उम्मीदें वाबस्ता की। रुस्तम मारा गया तो वो मुसलमानों की मुट्ठी भर जमात के मुकाबले से भाग निकले, लेकिन इसके बरअक्स मुसलमानों के सिपा सलार साद बिन वक़ास घोड़े पर चढ़ने के काबिल ना थे और उन्हें मैदान से अलग एक तरफ बैठना पड़ा। लेकिन मुसलमानों की खुद एतमादी का ये आलम था कि उन्हें अपने सिपा सलार की अदम मौजूदगी का एहसास तक भी ना था। हमारी तारीख़ में आपको ऐसा कोई वाक़या नहीं मिलेगा जब सलार की शहादत से बददिल होकर मुजाहिदों ने हथियार डाल दिए। हम बादशाहों और सलारों के लिए नहीं लड़ते, हम खुदा के लिए लड़ते हैं। बादशाहों और सलारों पर भरोसा करने वाले उनकी मौत के बाद मायूस हो सकते हैं, लेकिन हमारा खुदा हर वक्त मौजूद है। कुरान में हमारे लिए इसके अहकाम मौजूद हैं। मैं दुआ करता हूँ कि खुदा मुझे कौम के लिए रुस्तम ना बनाए, बल्कि मुझे मसना बनने की तौफीक दे, जिनकी शहादत ने हर मुसलमान को जज्बा शहादत से सरशार कर दिया।
میرے لیے اس سپہ سالار کی جان کی کوئی قیمت نہیں جو اسے اپنے سپاہیوں کو تلواروں کے پہرے میں چھپا کر رکھتا ہے اور اپنی بہادروں کی جان کی بازی لگانے کے لیے ان کو جان بچانے کی ترغیب دیتا ہے۔ اگر قلعے کو فتح کرنا اس قدر اہم نہ ہوتا تو میں شاید یہ مہم کسی اور کے سپرد کر دیتا، لیکن اس مہم کا خطرہ اور اس کی اہمیت دونوں اس بات کے متقاضی ہیں کہ میں خود اس کی رہنمائی کروں۔ تو اس وقت اس کی فوج میں سے زبیر نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ تو محمد بن قاسم نے جواب دیا، نہیں، میں ایک قلعہ فتح کرنے کے لیے دو دماغوں کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ میری غیر حاضری میں تمہارا فوج کے ساتھ رہنا ضروری ہے۔ میں اپنی جگہ محمد بن ہارون کو مقرر کرتا ہوں اور تم اس کے نائب ہو۔ اس طرح محمد بن قاسم نے وہ قلعہ فتح کیا اور اس کے بعد محمد بن قاسم نے سندھ کے ظالم راجہ داہر کو شکست دی اور سندھ کے اہم علاقے فتح کرتے کرتے ملتان کو بھی فتح کیا۔ اس کے بعد محمد بن قاسم نے 4 سال ملتان میں گزارے اور سلطنت کا اعلیٰ طریقے سے انتظام سنبھالا اور سندھ میں ایسا نظام رائج کیا جس نے انصاف کے سارے تقاضے پورے کیے اور عوام کے لیے رواداری کا زندہ پالیسی اختیار کی۔ دوستو، محمد بن قاسم کی شخصیت انتہائی پروقار تھی اور ان کا اخلاق جلد ہی لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتا۔ وہ ہر شخص سے محبت سے پیش آتے اور ان کی حد درجہ عزت احترام کرتے، اپنی عام زندگی میں لوگوں کے غم بانٹتے اور اپنی زندگی کے ہر موڑ پر عقل و فراست کا استعمال کرتے۔ محمد بن قاسم کی بلند خیالی اور ان کے مستحکم ارادے ان کے ساتھ ان کی کامیابی کی دلیل تھے۔ دوستو، اگر محمد بن قاسم کی وفات کی بات کی جائے تو نہ تو ان کی وفات کسی میدان جنگ میں ہوئی اور نہ ہی کسی بیماری کی وجہ سے، تاہم اس بات سے سبھی متفق ہیں کہ محمد بن قاسم کی موت اپنے ہی حاکم کی طرف سے دی گئی سزا کے نتیجے میں ہوئی۔ جی ہاں دوستو، تاریخی شواہد کے مطابق محمد بن قاسم کی موت کے حوالے سے 2 بیانات ملتے ہیں۔ چچ نامہ، جو کہ سندھ کی تاریخ پر پہلی باقاعدہ کتاب سمجھی جاتی ہے، اس کتاب کے مطابق محمد بن قاسم کی موت راجہ داہر کی فوج کو شکست دینے کے بعد دستور کے مطابق مال غنیمت اور اس کی بیوی اور بیٹیوں کو اپنے حاکم خلیفہ کی طرف سلیمان بن عبد المالک کو بھجوایا۔ جب راجہ داہر کی بیٹیاں خلیفہ کے پاس گئیں تو انہوں نے جھوٹ بولا کہ وہ ان کے قابل نہیں ہیں، محمد بن قاسم انہیں پہلے ہی استعمال کر چکا ہے۔ لہٰذا اس بات پر خلیفہ بہت ناراض ہوئے اور حکم دیا کہ محمد بن قاسم کو بیل کی خال میں بند کر کے واپس لے آؤ۔ لہٰذا خلیفہ کے حکم پر عمل ہوا، لیکن بیل کی خال میں ہی دم گھٹنے سے محمد بن قاسم کی موت واقع ہوئی۔ بعد میں خلیفہ کو راجہ داہر کی بیٹیوں کے جھوٹ کے بارے میں معلوم ہوا تو خلیفہ نے انہیں دیوار میں زندہ ہی چنوا دیا۔ دوستو، دوسری روایات کے مطابق 715 میں حجاج کی موت کے بعد سلیمان عبد المالک نے حکومت سنبھالی تو وہ خاندان دشمنی کی وجہ سے حجاج بن یوسف کو سخت ناپسند کرتا تھا، لہٰذا اس نے حکومت سنبھالتے ہی حجاج کے منظور نظر افراد کو قید کروا دیا اور محمد بن قاسم کو خط لکھ کر ملتان سے واپس بلا لیا اور اس کو حجاج کی موت کا نہ بتایا۔ جب وہ واپس آیا تو اسے بھی قید کر دیا۔ قید کے دوران ہونے والے تشدد کی وجہ سے محمد بن قاسم کی موت ہوئی۔ ان دونوں بیانوں کے مطابق حاکم وقت ہی اس عظیم جنگجو محمد بن قاسم کی موت کا ذمہ دار قرار پایا، جس نے اس عظیم اسلامی سپوت کے خون سے اپنے ہاتھ رنگ کر ہماری تاریخ پر ایک سیاہ دھبا لگا دیا۔ دوستو، یہاں پر آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا چلوں، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طائف کے لوگوں نے پتھر مارے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس قوم کو یہیں برباد کر کے تباہ کر دوں۔ تو اللہ کے رسول نے صبر سے فرمایا، نہیں جبرائیل، مجھے ان کی نسلوں میں اسلام نظر آتا ہے۔ جی ہاں دوستو، محمد بن قاسم طائف میں سے تھے جو برصغیر میں اسلام لے کر آئے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔